أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ قل هو الله أحد الله الصمد سبحان اللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب 3 روزہ سیمینار کی اس پہلی بابرکت علمی فکری اور تربیتی نشست میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ جس میں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ جانیں اور ہم یہ سیکھیں اور یہ سمجھیں کہ اہل سنت کے عقائد کیا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہمارے اہل سنت کے جو بنیادی عقائد ہیں جن کا جاننا سیکھنا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے اور اس عقیدے پہ قائم رہنا اور اس پہ ثابت قدم رہنا وہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ ابتداً یہ بات سمجھیے کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں. عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو عقد سے نکلا ہے اور عربی میں عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، گانٹھ لگانے کو. اب جس چیز کو مضبوط کرنا ہو باندھنے کے لیے تو باندھ کر اس کے اوپر کیا کر دی جاتی ہے؟ گرہ لگا دی جاتی ہے، گانٹھ لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ کھلے نہ. اور عقیدہ چونکہ عقد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا، وہ کھل نہ سکے. ہماری وہ فکری چیزیں اور ہمارے وہ نظریات جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے بہت اٹل ہیں، پختہ ہیں، جن سے ہم ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے، انہیں ہمارے عقائد کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں کسی انسان کا جو پختہ نظریہ ہے، اٹل نظریہ ہے، اس کی پختہ سوچ اور فکر ہے جس سے وہ دائیں بائیں نہیں ہٹتا، اسے اس کا عقیدہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ اور جب ہم دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنیادی طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو دین اسلام کے عقائد ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت
اور نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ باقی جتنے عقائد ہیں وہ سارے کے سارے انہی 3 بنیادی عقائد کے ضمن میں ہیں، اور انہی کی تشریحات ہیں، انہی کی توضیحات ہیں، انہی کی تعبیرات ہیں۔ بنیادی طور پر جو ہمارے عقیدے ہیں دین اسلام کے، اور یہ بھی اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کی شریعتوں میں بھی یہی 3 بنیادی عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے خطبہ میں کلام الہی کے جن مبارک کلمات کو آپ کے سامنے بیان کیا، پڑھا ہے اور تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود عقیدہ توحید کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن عزیز کی معروف سورہ اخلاص، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے، قل اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر اور اس کا ہم اللہ نہیں ہے۔ اس میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے اپنی ذات و صفات کا تذکرہ کروایا ہے، اپنی ذات و صفات کو بیان کیا ہے۔ تو پہلا جو ہمارا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دین اسلام کا، وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، یکتا ماننا۔ جب ہم کسی چیز کو یکتا مانیں گے، ایک مانیں گے اور اس کے ایک ہونے کا یقین کریں گے تو یہ اس چیز کے بارے میں ہماری توحید ہے، ہم اس کو یکتا مان رہے ہیں، اس کو ایک مان رہے ہیں۔ اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں اس طرح ایک مانا جائے کہ مخلوق کا کوئی بھی فرد نہ اس کی ذات میں اس جیسا ہے اور نہ اس کی صفات میں اس جیسا ہے۔ جب ایک بندہ مومن کا یہ بلیف ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے، تو اسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی کیا ہے؟ یکتا ہے، ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، نہ اس کی طرح کی کسی کی ذات ہے اور نہ اس کی طرح کی کسی کی صفات ہے۔ اب اللہ کی ذات میں اور باقی جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ذات باری پہ عدم طاری ہوا ہو کہ وہ نہیں تھا اور پھر ہوا، یا خدا نہ خواستہ پھر جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو تب بھی وہ تھا، اور جب اس نے اور اپنے کرم سے اور اپنی قدرت سے اور اپنی صفت تخلیق کا اظہار کرتے ہوئے کائنات بنائی، اور جب وہ چاہے سب کو ختم کر دے تو تب بھی وہ موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، اور کائنات میں اس طرح کی کسی دوسرے کی ذات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے اور اس پہ کبھی عدم طاری نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں باقی جتنی بھی اس کی مخلوق کی ذاتیں ہیں وہ ساری کی ساری ممکن الوجود ہیں۔ ایک وقت تھا نہیں تھی، جب اللہ نے چاہا پیدا کر دیا اور ظاہر فرما دیا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کیا کرے گا؟ انہیں ختم کر دے گا، جس کو قرآن عظیم برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس پر ہے اسے فنا کے گھاٹ اتارا جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی کیا ہے؟ باقی رہنے والی تمہاری رب کی ذات ہے جو عزتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی یکتا مانا جائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں بھی یکتا مانا جائے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ جس طرح کی اللہ کی ذات ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس طرح کی کسی دوسری کی ذات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے اور باقی کائنات میں
میں جتنے بھی افراد کے، چاہے وہ انسان ہو چاہے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات ہوں، وہ سارے کے سارے ممکن الوجود ہیں. یعنی ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھے، اللہ نے جب چاہا انہیں پیدا فرمایا، اور جب چاہا انہیں وجود عطا کیا، اور جب چاہا انہیں ظاہر فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے انہیں مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. لیکن اس کی ذات کیا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے. اس عقیدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. اب آگے ذرا اس کی وضاحت میں یہ توجہ سے سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہے؟ دو قسم کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ مخلوق میں نہیں پائی جاتی. مثلا خالق ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. سبحان اللہ. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. الہ ہونا، معبود ہونا، لائق عبادت ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ مخلوق میں نہیں پائی جاتی. تو کچھ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو ذات باری کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی عطا فرما رکھی ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی صفات کچھ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی عطا فرما رکھی ہیں. میں دو تین کا تذکرہ آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. یہ سماعت اللہ کی صفت ہے، بصارت اللہ کی صفت ہے. اور خود انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو سننے والا بنایا، ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ علیم ہے اور اللہ تعالیٰ حفیظ ہے. اور یہی دونوں صفات جو ہیں قرآن پاک میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی حفیظ علیم. بے شک میں جاننے والا بھی ہوں اور میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں. حالانکہ علیم ہونا اللہ کی صفت ہے، حفیظ ہونا وہ اللہ کی صفت ہے. اسی طریقے سے اللہ اپنے لیے اپنی صفت بیان فرماتا ہے انہ رؤوف بالعباد. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان فرماتا ہے کہ اللہ رحیم ہے. اور یہ رؤوف ہونا اور یہ رحیم ہونا، یہی دونوں صفات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب اور ہمارے کریم آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرماتا ہے. سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تمہارے پاس وہ عظیم نسب والے اور وہ عظیم الشان رسول جو تمہارے نسب سے ہی ہیں، وہ تمہارے درمیان جو ہے وہ تشریف لائے، اور تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں بڑا شاد گزرتا ہے اور ان کے دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور تمہیں کوئی مشقت جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ڈالی جائے، اور پھر وہ تمہاری ہدایت کے لیے بڑے ہی متمنی ہیں اور تمہاری ہدایت کے خواہش مند ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم ہیں. سبحان اللہ. اب یہ رؤوف ہونا یہ اللہ کی بھی صفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے. رحیم ہونا اللہ کی بھی صفت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کو بیان کیا گیا. اب آگے اگلی بات توجہ سے سمجھیے گا کہ جب یہ صفات کامن ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی بھی ہیں، اللہ کے مخلوق کی بھی ہیں، تو فرق کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دو لحاظ سے فرق ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ اللہ کی یہ جو جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری ذاتی ہیں. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں. کوئی اس سے لے نہیں سکتا، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. اور اللہ کی صفات اس کی ذات کی طرح ازلی ہے، ابدی ہے. جس طرح اس کی ذات ازلی اور ابدی ہے اسی طریقے سے اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں. اور باقی مخلوق کو جو صفات دی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، رب کی دی ہوئی ہیں. جب رب چاہے دے دے
جب رب چاہے تو لے سکتا ہے، رب چاہے تو اس میں اضافہ کر دے اور رب چاہے تو اس میں کمی کر دے۔ یہ فرق ہے اس کی صفات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کے بندوں کی صفات میں۔ اور اسی سے الحمدللہ آپ کو اہل سنت کے جتنے عقائد، نظریات یا معمولات ہیں، اس حوالے سے کہ جب ہم اللہ کے بندوں کے لیے کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو فرق کر کے سمجھا دیا، اللہ کی کچھ صفتیں ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں، مخلوق میں وہ پائی نہیں جاتی، اور کچھ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو اللہ کے لیے بھی ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ہیں، لیکن اللہ کے لیے کیسی ہیں اور مخلوق کے لیے کیسی ہیں، ان میں دو لحاظ سے فرق ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کو اللہ کے عطا کرنے سے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کے اظہار میں رب کائنات کسی عضو کا محتاج نہیں، کسی آلے کا محتاج نہیں، لیکن مخلوق اپنی اس صفات کے اظہار کے لیے اس کی محتاج ہے، آلے کی محتاج ہے۔ مثلا ہم دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کے محتاج ہیں، ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں۔ اب اگر ہماری آنکھیں نہ ہوں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھ اور جس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے اس میں فاصلہ زیادہ آ جائے تو ہمیں کلیئر نظر نہیں آئے گی، ہماری آنکھ کی بینائی چلی جائے تو ہماری قوت بصارت ختم ہو جائے گی۔ ہم سنتے ہیں، سننے کے لیے ہمیں کان چاہیے، اب کان کے ذریعے سے سنیں گے، کان کا پردہ ڈیمیج ہو جائے تو ہم نہیں سن سکتے، یہ کان کا سوراخ بالکل چپاٹ ہو جائے، بند ہو جائے تو ہم نہیں سن سکتے، آواز اور ہمارے کان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو جائے تو ہم نہیں سن سکتے، لیکن وہ کیا ہے، وہ ساری کائنات کو اپنے کانوں کے بغیر سنتا ہے، وہ کائنات کی ہر شے کو اپنی آنکھوں کے بغیر جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمینوں اور آسمانوں کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ نہ دیکھتا ہو، جو ذات باری پر جو ہے وہ پوشیدہ ہو۔ تو یہ فرق ہے، یہ کیا ہے، فرق ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں یکتا ماننا، اس طرح ماننا کہ جس طرح اللہ کی ذات ہے اور جس طرح اللہ کی صفات ہیں، مخلوق کی ذات بھی ایسی نہیں ہے، مخلوق کی صفات بھی ایسی نہیں ہے، اس چیز پہ دلیل رکھنا اسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب زندگی میں کبھی بھی آپ سے پوچھے کہ عقیدہ توحید کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اور اللہ کی صفات میں اس کو یکتا مانا جائے، جس طرح اللہ کی ذات ہے اور جس طرح اللہ کی صفات ہیں، نہ کسی کی ذات اس طرح کی ہے اور نہ کسی کی صفات اس طرح کی ہیں۔ اب کوئی شخص اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات کو مانے گا یا اللہ کی صفات کی طرح بالکل اسی طریقے سے کسی اور کی صفات کو مانے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ شرک کا ارتکاب کرے گا، اور اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں، ساجی بنانا، حصے دار بنانا۔ اب اللہ کی ذات و صفات میں جس طرح کی ذات اللہ کی ہے اور جس طرح کی صفات اللہ کی ہیں، ایسی کسی اور کی ذات مانی جائے اور ایسی کسی اور کی صفات مانی جائیں تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور ہمارے علماء نے الحمدللہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، ایک جملے میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ شرک جو ہے وہ سمجھا دیا ہے کہ شرک سے کہا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا شرک صرف اور صرف تین چیزوں میں ہوتا ہے۔ شرک کس میں ہوتا ہے، صرف اور صرف تین چیزیں، only 3 پوائنٹ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ کیا، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانا جائے، جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے کسی اور کی ذات مانی جائے۔ جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہودیوں نے کیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ کہا۔ اب باپ اور اولاد کی جنس ایک ہوتی ہے نا، انسان کا بچہ انسان کا بچہ انسان، تو خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے لیے اولاد مانی جائے تو جیسی اللہ کی ذات ہے اللہ کی اولاد کی بھی ذات کوئی ہوگی تو کیا ہوگا، شرک ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ شرک کی پہلی صورت کیا ہے کہ اللہ کی طرح کسی اور کی ذات مانی جائے، کسی اور کو واجب الوجود جو ہے وہ مانا جائے۔ نمبر 2 کیا ہے شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو
عبادت کے لائق جو ہے وہ سمجھا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان، گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو لے کے عبادت سمجھتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو لے کے عبادت نہیں سمجھتا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانا جائے۔ اب میں نے آپ کو مثال دی، اللہ کی ذات کی طرح لوگوں نے ذات مانی، فرشتوں کو مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اسی طریقے سے جو مکہ المکرمہ کے بت پرست تھے وہ پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو لے کے عبادت سمجھتے تھے، کسی نے آگ کو لے کے عبادت سمجھا۔ ہمارا نیبر کنٹری جس کے کلچر کا اور جس کی تہذیب کا اتنا ہمارے اوپر اثر ہے کہ ہمارا پورے کا پورا اسلامی تہذیب ثقافت کو بگڑ کر جو ہے وہ رہ گئی ہے، ساری رسم و روایات وہ ساری کی ساری ہندو ازم کے تابع اللہ ماشاءاللہ ہماری جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ وہاں آپ دیکھ لیجئے، وہاں چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، بندر، کتے، شیر، چیتے، آگ، پتھر کی مورتیاں سب، اور اسی طریقے سے چاند، ستارے، سورج، پانی، ہوا، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی پوجا نہ کی جاتی ہو اور جس کی عبادت نہ کی جاتی ہو۔ تو شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر شرک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کو خالق مانا جائے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت کیا ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی ذات بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت بھی نہیں ہے، اور ساری کائنات میں ایک ذرہ بھی میرے رب کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اب یہ بنیادی کنسپٹ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ آگے جس چیز پہ ہمارے لیے یقین رکھنا اور بلیو کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی برائی کی اور کسی بھی بری شے کی نسبت ذات باری کی طرف نہ کریں۔ کسی بھی بری چیز کی نسبت، کسی برائی کی نسبت، کسی عیب کی نسبت، کسی کمزوری کی نسبت، کسی نفس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں کریں گے۔ وہ سراپا کمال ہے۔ وہ کیا ہے؟ سراپا کمال ہے۔ وہ ساری کی ساری کمالات کا، خوبیوں کا جامع ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کجی جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ مانیں، پاک مانیں، اور سارے کے سارے جو کمالات ہیں ان کمالات کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو جامع مانیں۔ یہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اسی لیے آپ جانتے ہیں نا، ہمارے برے صغیر میں ہی کئی لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، نقص ہے، اس کی نسبت ذات باری کی طرف کی گئی۔ تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اس کے خلاف اور اس کے رد میں کئی سو صفحات پر مشتمل کتابیں تصنیف فرمائی اور رد کر دیا اس عقیدے کا کہ بھئی نہیں، ذات باری کیا ہے؟ اس نے خود اپنا تعارف کرا دیا، سبحان وہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ سبحان وہ پاک ہے، سبحانہ تعالی، اللہ اس سے پاک ہے عما یشرکون، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے اس کی ذات و صفات میں، اور دوسرا یہ کہ اسے سارے کمالات کا جامع مانا جائے، اور پھر ہر قسم کے عیب، نقص، کمزوری، ہر قسم کی خامی، ہر قسم کی برائی سے اس کی ذات کو مبرہ مانا جائے، پاک مانا جائے۔ تو جو اس طریقے سے رب کو مانتا ہے وہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا عقیدہ توحید جو ہے وہ خالص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ اس کا جو یقین ہے وہ پختہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عقیدہ توحید آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ جھجکنا نہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے تو پوچھیے، جس سے آپ کو کوئی اشکال ہوتا ہو، الجھن ہوتی ہو، کیونکہ یہ جو ہماری مجلس ہے یہ عام روٹین سے ہٹ کر مجلس ہے، اس میں ہم نے سمجھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے۔ سارے ہمارے بزرگوں کو عقیدہ توحید کی سمجھ آ گئی؟
عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں ایک ماننا، یکتا ماننا، کہ جس طرح کی اس کی ذات ہے کائنات میں کسی اور کی ذات ایسی نہیں، اور جس طرح اس کی صفات ہیں کائنات میں کسی اور کی صفات ایسی نہیں۔ اور اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات وہ ہیں جو ذات باری کے ساتھ خاص ہیں، مخلوق میں پائی نہیں جاتی، اور دوسری صفات وہ ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بھی رکھی ہیں اور اپنے مخلوق کو بھی عطا کی ہیں، لیکن اللہ کی ذاتی ہیں اور مخلوق کی اللہ کے عطا کرنے سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اظہار کے لیے کسی عضو کا، کسی آلے کا، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ مخلوق اپنی صفات کے اظہار کے لیے عضو کی محتاج ہے، آلے کی محتاج ہے، اور سماج